السلام ایوریون، کیا حال چال ہے سب کے؟ آفٹر اے لانگ ٹائم، آفٹر اے لانگ پیریڈ، فائنلی وی آر بیک اگین with اسیر محرم کی another episode and hopefully you guys will enjoy it obviously because finally ہمارے favorite couple کی شادی ہو گئی ہے and they're together in one room without any boundaries. اور پھر جانتے ہیں کہ ہماری رائٹر علیشہ خان کیسی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ رات کیسی جاتی ہے دونوں کے لیے. یو نیور نو کیا ہوتا. ڈز تراب اسپائس تھنگز اپ یا پھر نہیں. خیر اس ناول کو جس طرح آپ لوگ پہلے پیار دے رہے تھے ویسے ہی پیار دیں. علیشہ کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو ہوپ فلی اب تو وہ بیک آن ٹریک ہوئے گی، بٹ انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم رہے گا. شاید اس طرح سے ریگولیرٹی نہ ہو ایپیسوڈس میں، لیکن ملیں گی ضرور، تو ٹینشن نہیں لینی. باقی ڈو لائک، کمنٹ، سبسکرائب بیکاز دیٹس ہاؤ یو نو علیشہ ورکس. آپ نہیں کریں گے تو ایپیسوڈ نہیں آنے والی. اسیر محرم از قلم علیشہ خان، قسط نمبر 19 پارٹ 2. اس نے جیسے ہی چادر حالے کے چہرے سے ہٹائی وہ حیران ہوا. حالے کا خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. موٹے موٹے اشک آنکھوں سے پھسل کر آرزوں پہ بہہ رہے تھے. اچانک چادر کھینچے جانے پہ وہ سہمی نظروں سے تراب کو دیکھتی اپنے آنسوؤں کی روانی روکنے لگی. کیا ہوا تمہیں؟ تراب شاہ نے حیرت سے اس کے رونے کی وجہ استفسار کی. حالے کی بیگھی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تیر رہے تھے. وہ روتے ہوئے لبوں سے کوئی بھی لفظ نکالنے سے قاصر تھی، اور ویسے بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے، تو نام میں سر ہلا دیا. درد ہو رہا ہے؟ تو آپ نے اندازہ لگانے والے انداز میں سوال کرتے چادر مزید سرکانی چاہی، لیکن حالے نے چادر پہ گرفت مضبوط کر کے اب کی دفعہ پہلے سے زیادہ زور سے نفی میں سر ہلایا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ تراب اس کا وہ بد نماسا زخم پھر سے دیکھے. تو پھر اپنے امی بابا کو یاد کر رہی ہو؟ تراب نے اپنی بیڑ کھجا کر نہ چاہ کے بھی لہجے کو نرم بنا کے پوچھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی اتنے آنسو لا کہاں سے رہی ہے. حالے نے اب اعلی سوال کے جواب میں تیزی سے اسبات میں سر ہلایا اور ہچکیوں سے رونے لگی. تراب ہکا بکا ہوتا اس کی سوگوار حالت دیکھنے لگا. آرام سے نہیں رو سکتی تم؟ زخم دکھ جائے گا تمہارا. تراب نے اس کو ذرا سختی سے ڈپٹا کیونکہ وہ بہت زور و شور سے ہچکیاں بھر رہی تھی، جیسے خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو. آپ کو میرے رونے سے بھی مسئلہ ہے تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں. حالے شکایتی ٹوٹا ہوا لہجہ اپنا کر بولی. سیریسلی تاکہ ویڈنگ نائٹ پہ تمہیں روم سے باہر دیکھ کے سب ہمارا مذاق بنا سکیں؟
تو راب شاہ کا جی چاہا کہ ایک رکھ کے اس کم عقل عورت کو چڑھتے. وہ سر اور جسم تھوڑا سا اور اس پر جھکا کر دانتوں کو کچلتا ہوا برہمی سے بولا. خالد نے ناسمجھی سے سنکی کو دیکھا. تو راب کی تپش زدہ سانسیں اس کی نرم جلد پہ بکھر رہی تھیں. میرا وہ مطلب نہیں تھا. خالد نے بے بسی سے نظریں چرائیں. جو بھی مطلب تھا اب تمہاری رونے کی آواز میرے کانوں تک نہ آئے. چپ کر کے آنکھیں بند کرو اور 2 منٹ میں سوتی بنو. وہ رو و دبدبے سے حکم دیتا دوبارہ فاصلہ قائم کر گیا. مجھے نیند نہیں آئی. خالد نے ڈھٹائی سے وہی جواب دہرایا. آنسو اس نے بے دردی سے ہتھیلی سے رگڑ ڈالے تھے. نیند کی دوا اس پہ اثر کر رہی تھی لیکن اسے سونا نہیں تھا. نیند نہیں آئی تو کیا ایسے ہی رو رو کے میں اثر کھاؤ گی؟ ایک اور ٹیبلٹ کھا لو پھر آ جائے گی نیند. وہ بیزار ہوتا اپنا تکیہ سیٹ کرنے لگا. مجھے نہیں کھانی اور ٹیبلٹ. خالد کو پھر سے رونا آ رہا تھا لیکن اب وہ آنسو بہائے بغیر اڑیل انداز میں بولتے نظریں چکائے چادر پہ انگلی سے ڈیزائن بنانے لگی. کمرے میں زیرو بلب کے علاوہ صرف دوراب والی سائڈ کا لیمپ چل رہا تھا. اسی نے مدھم روشنی ہر سونگ پھیلا رکھی تھی. تمہیں نہیں سونا تو نہ سو لیکن مجھے نیند آ رہی ہے اس لیے ہو سکے تو اپنی سانسوں کی آواز بھی خود تک محدود رکھنا کیونکہ مجھے اپنی نیند میں خلل بالکل نہیں پسند. تو راب اسے تھیکی گھوری سے نواز کر 2 ٹوک انداز میں جواب دیتا سونے کے لیے بستر پہ دراز ہو گیا اور اس کی طرف سے کروٹ لے کر اپنی سائڈ کا لیمپ بھی ہاتھ بجھا دیا. زیرو بلب کی روشنی میں اب مشکل سے دیواروں تک ہی رہ گئی تھی. میں نے سنا ہے کہ ویڈنگ نائٹ والے دن میاں بیوی سوتے نہیں ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا تم نے بھی ایسے ہی سنا ہے کہ شادی کے رات میاں بیوی خود پہ نیند حرام کر لیتے ہیں؟ اس کو سونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر آلے کے کانوں میں بے اختیار اس کے کل والے الفاظ گونجنے لگے جنہیں یاد کر کے وہ پاگل کتنی ہی دیر تک اپنے کمرے میں شرماتی رہی تھی. یہ سوچ کر جانے سہاگ رات پہ وہ اس کا کیا حال کرے گا. لیکن آج ترا بالکل انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا تھا. وہ گیلی ہوتی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھے گئی لیکن اب حالت روتے ہوئے کوئی آواز نہیں نکال رہے تھے تاکہ تراب کی نیند میں ڈسٹربنس نہ پیدا ہو. آپ غصہ ہے میری کسی بات پر؟ چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ خالد نے اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھ کے ہمیشہ کی طرح نرم دلی کا مظاہرہ کرتے بالآخر اس کو گھیرنا چاہا. اس نے ڈر ڈر کے 2 لفظ منہ سے نکالے تھے. اس سوال کا جواب کل دوں گا ابھی میرے سونے کا موڈ ہے. تو آپ نے اونھے منہ لیٹ کر چہرہ تکیے میں چھپا کے لاپرواہی سے کہا اور چادر سر تک اوڑھ لی. اس کا مطلب آپ خفا ہیں؟
حالے پریشان ہوئی جبکہ لہجہ تشویش زدہ. بولا نا مت چھیڑو، سونے دو مجھے. اس کے ایک ہی بات دہرانے پر تراب کی آواز جھنجھلاہٹ سے اب تھوڑی بلند ہوئی. البتہ رخ اس نے حالے کی جانب نہیں موڑا تھا. وہ حواس باختہ ہوتی نچلا لب دانتوں تلے دبا کر خاموشی اختیار کر گئی. شاید وہ نیہا کو یاد کر رہے ہوں. حالے کے کہیں اندر سے آواز آئی. اس نے ٹوٹے دل سے گردن موڑ کے پیچھے والی دیوار کی طرف دیکھنا چاہا جہاں پہ ساری فیملی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا. خوبصورت بھی تو تھی نا وہ. خود شہزادیوں سے حسین ہونے کے باوجود حالے کو احساسی کمتری کا شکار ہوا. اس نے نیہا کی تصویر دیکھ رکھی تھی. کیا مجھے ان کا غم بانٹنا چاہیے؟ پہلی محبت کہاں اتنی آسانی سے بھلائی جاتی ہے. وہ معصوم گھریلو لڑکی اپنا دکھ بھول کر اس کا دل ہلکا کرنے کا سوچنے لگی، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ شور ہونے پر اس کا گلا ہی نہ دبا دے. لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ کیا ساری زندگی ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اگلے ہی لمحے دل کو اپنا بھی احساس ہوا تو بے آواز رونے لگا. وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ ان نقطوں پہ سوچتی بنا آواز کیے آنسوائے جا رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. زندگی ایک دم سے بہت مشکل لگنے لگی تھی. تراب کی بھاری ہوتی سانسیں بتا رہی تھیں کہ وہ سو چکا ہے. اس نے خود بھی غلطاً نیند کی گولی لی تھی کیونکہ اسے رات کے وقت بہت مشکلوں سے نیند آتی تھی. صبح یا دوپہر میں سونا پسند کرتا تھا. حالے ہمت کرتی آہستگی سے بیڈ سے اٹھی اور دوپٹہ اٹھا کے خود پہ اوڑھتی اندازے سے باتھ روم کی جانب بڑھنے لگی. اسے اپنا میک اپ صاف کرنا تھا کیونکہ اس کی جلد سینسیٹیو تھی. وہ اگر میک اپ ریموو کیے بغیر سوتی تھی تو اکثر الرجی ہو جاتی تھی. باتھ روم کا دروازہ بند کر کے سنک پہ سر جھکاتی ٹیپ آن کر کے اپنا میک اپ اتارنے لگی اور سلیوز کے نیو تک فولڈ کر کے وضو بھی کر لیا. چاہے اللہ نے اسے جن بھی حالات میں رکھا تھا وہ شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہتی تھی. زخم کے باعث وہ اٹھ جھک تو نہیں سکتی تھی، اس لیے ڈریسنگ روم سے جائے نماز بلا کر ڈھونڈ کر ایک کونے والی مدھم لائٹ جلاتے بیٹھ کے نفل پڑھنے لگی. تراب ابھی کچی نیند میں تھا جو اس کٹ پٹ کی وجہ سے بہت آسانی سے کھل گئی تھی. اس نے غصے سے حالے کو سخت سنانے کے لیے آنکھیں کھولنا چاہییں، لیکن جب اسے کمرے کے کونے میں جائے نماز پہ سمٹ کے سجدہ دیتے دیکھا زبان اسی لمحے تالوں سے چپک گئی. وہ پلکوں کی حرکت روک کر یک ٹک اسے دیکھے گیا. وہ عبادت کرتی پیاری لگ رہی تھی. اس کے خوبصورت چہرے کے گرد لپٹا حجاب دیکھ کر کسی بھی بے سکون بندے کو سکون مل سکتا تھا. تراب کو بھی ملا تھا. آنکھوں سے نیند بے ساختہ غائب ہوئی اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ اسے عبادت میں مشغول دیکھنے لگا. وہ جسمانی تکلیف کے باوجود اللہ کی عبادت کر رہی تھی. تراب حیران ہوا. حالے نے نفل پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا.
وہ نہ جانے کون سی دعائیں مانگتی، چہرہ اپنی ہتھیلیوں سے ڈھکے رو رہی تھی، جس کے گواہ اس کا لرزتا ہوا جسم تھا۔ تراب متجسس ہوا، وہ ایسی کون سی دعا مانگ رہی تھی؟ کیا اسے بھی میری طرح کبھی کسی نامحرم سے محبت ہوئی ہوگی؟ تراب کے دل میں نہ چاہ کے بھی یہ سوال آیا، لیکن جواب ندارد۔ وہ جیسے ہی جائے نماز فولڈ کر کے اٹھے، تراب نے آنکھوں کو جلدی سے میچ لیا۔ حالے نے جائے نماز کو اس کی جگہ پہ رکھا اور آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ پھونک مارنے کے بعد تراب والی سائڈ پہ دبے پاؤں گئے۔ تھوڑا سا جھکی تو اس کی چھوٹی چھوٹی سانسوں کا جھکاؤ تراب کے چہرے کی طرف ہو گیا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، لیکن حیرت زدہ ہوا، اس کے اتنے قریب آ کر کیا کرنے والی تھی؟ تراب کے بے باک ذہن نے تو کچھ زیادہ ہی سوچ لیا تھا، لیکن وہ محض پھونک اس کے سر اور سینے پہ مار کے دور ہٹی۔ وہ مخفی نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پہ جا کر اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد تراب نے ہلکی سی آنکھیں واں کر کے اپنی بے شرم سوچ پہ لعنت بھیجی، لیکن چہرہ حالی کی طرف نہ موڑا تاکہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اللہ کے آگے رونے کے بعد حالی کو صبر آ گیا تھا۔ وہ سر تک چادر اوڑھے خود بھی سونے کی سعی کرنے لگی، کیونکہ جاگنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ ویسے بھی صبح ولیمے کا ایونٹ تھا، تو جلدی سو جانا ہی بہتر تھا۔ نہ وہ اس کے قریب آیا، نہ وہ اس کے نزدیک گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ فاصلہ قائم کر کے سوئے تھے۔ مکمل خاموشی ہونے کے باعث نیند کی دو واد دونوں پر حاوی ہو گئی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں سو گئے۔ بہیو لائک اے مین۔ نیند میں ڈوبتے ہوئے تراب کے کانوں میں اذان کا یہ طنزیہ جملہ گونجا ضرور تھا، لیکن اس نے ڈھیٹ بن کر اپنی ویڈنگ نائٹ پر نیند کو ترجیح دی تھی، جیسے سونا کبھی دوبارہ نصیب ہی نہیں ہونا اس خڑوس انسان کو۔ بس کرو فرحہ، کب سے تمہارا منہ دیکھ رہا ہوں، اب ایک آنسو بھی گرا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں آئے گا۔ بستر پہ لیٹے اذان نے سخت لہجے میں فرحہ سے کہا، جو بظاہر الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی، لیکن اس کی بار بار بھیگتی آنکھیں اذان سے چھپی نہیں تھیں۔ میں کب رو رہی ہوں؟ فرحہ نے جلدی سے خود کو سنبھال کر زکام زدہ سانس اندر کو کھینچی اور اس کی طرف چہرہ کیے بغیر ہڑبڑا کے جواب دیا، یہاں میرے پاس آ، پھر میں بتاتا ہوں کہ کب اور کتنا روئی ہو۔ اذان رعب سے بولتا ہوا جارحانہ انداز میں بستر سے اٹھ کر فرحہ کی جانب بڑھا۔ فرحہ نے تیزی سے نامحسوس انداز میں آنسو پونچھ لیا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز اپنے اتنے نزدیک سن کر وہ بکھلا کے الماری کا پٹ بند کرنے لگی۔ میں نہیں رو رہی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اپنی کمر کے گرد لپٹا اذان شاہ کا ہاتھ محسوس کر کے فرحہ نے نارمل رہنے کی سعی کی۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، چھپ چھپ کے رونا بند کرو، اس کمرے کا ہر کونا میرا وفادار ہے۔ جب جب تم آنسو بہاتی ہو نا، ان دیواروں کی اینٹیں چپکے سے میرے کان میں آ کر تمہاری شکایت لگا دیتی ہیں۔ اذان نے اس کی گال پہ اپنی ناک سہلاتے ہوئے
ہلکے پھلکے سے ڈرامائی انداز میں کہا اور اس کی پشت زور سے اپنے سینے میں بھینچنے لگا۔ اسی گرفت میں محبت اور اپنائیت محسوس کر کے فرحان نے رخ بدلا اور اذہان کے سینے میں چہرہ چھپا کے بری طرح سے رونے لگی۔ کپڑے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ فری اسے بے قابو ہو کر روتے دیکھ کر اذہان پریشان ہوا اور نرمی سے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اذہان، مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ واقعی یہ کمرہ اور اس کی دیواریں آپ کی وفادار ہیں، لیکن جنہوں نے آپ سب کا مان توڑا ہے مجھے وہ رہ رہ کر یاد آتے ہیں۔ میں بے وفا نہیں بننا چاہتی، لیکن وہ دونوں میرا خون ہے۔ فرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی گویا ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس کو سننے لگا۔ وہ لاکھ برے صحیح، لیکن میرے بہن بھائی ہیں۔ برہان کو تو آج پھر سالوں بعد دیکھ لیا، لیکن نیہا وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ جب محفل میں کوئی مجھے نیچا دکھانے کے لیے ان کا نام لے کر تانے کستا ہے تو میرا دل روتا ہے۔ وہ بے بسی سے اپنا درد بیان کرتی، اس کی شرٹ اپنے آنسوں سے بھگو رہی تھی۔ ان دونوں نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ لوگوں کا کام ہے فضول بکواس کرنا۔ تم بتاؤ، تم سے کسی نے کچھ کہا تھا کیا؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولتا، اس کے بال کان سے پیچھے کر کے چہرہ جھکاتا محبت سے فرح کا ہاتھ چومنے لگا۔ نہیں، بس ایسے ہی مما کو پریشان دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ وہ فرحان کو بہت یاد کر رہی تھی، کاش وہ کل ان سے مل جاتا۔ فرحان نے اپنا گیلا چہرہ اس کی شرٹ پہ کر کے صاف کرتے ہوئے جواب دیا، تم اور تمہاری فیملی اس کے لیے کچھ زیادہ ہی نرم پڑ رہے ہو۔ آئی تھنک اس کے کرتوت مت بھولو۔ اذہان کا لہجہ بے تاثر اور دو ٹک ہوا۔ سچ پوچھیں، تم تھک گئی ہیں اذہان، ماں باپ بہت اکیلے ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ نیہا نہیں تو فرحان ایک موقع ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ بہت بے بس نظر آ رہی تھی۔ وہ ہچکچا کر اپنے بھائی کی حمایت کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، وہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے فرح، اسے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ وہ فخر سے خود کو بے غیرت بولتا ہے۔ کل جاتے ہوئے سرخام کو سیکریٹ کے فائدے گنوا رہا تھا۔ تم اسے اپنی فیملی میں جگہ دے سکتی ہو، لیکن میں نہیں۔ فرح کی ڈھکی چھپی بات کا مطلب سمجھ کر سنجیدگی سے تفصیل بتانے لگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ بھی ایک پوائنٹ پہ زیادتی ہوئی ہے؟ اگر اسے وقت پہ موقع دیا جاتا تو وہ سدھر سکتا تھا۔ فرح نے جب سے برہان کا چہرہ دیکھا تھا وہ چاہ کے بھی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ دل بار بار بھیگ رہا تھا اور زبان نہ جانے کیوں اس کی حمایت میں اتنے الفاظ نکال رہی تھی۔ تم بہت اوور تھنک کر رہی ہو فرح، اصل زیادتی تو آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ خیر، اس ٹاپک پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کے لیے مزید آنسو بہاؤ جنہوں نے ہم سب کو دکھ دیے ہیں۔ اذہان نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر نرمی سے آنسو صاف کیے اور حتمی انداز میں بولا، اب کیا، میں نہیں رو رہی، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ فرحان نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا
کیونکہ وہ اذہان کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خود چین چھوڑنے کی۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد ہونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر اذہان گمبھیر لہجے میں بولتا، اسے زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا کر اپنی باہوں میں سمیٹنے لگا۔ فرحان کیوں؟ فرحان نے جواب جانتے پوچھتے ناسمجھی سے سوال کیا۔ کیونکہ میرے ہاتھ ابھی سلامت ہیں۔ وہ انابی ہونٹوں پہ بے باک مسکراہٹ سجا کر اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتا۔
صبح کے 10 بج رہے تھے اور ابھی تک تو آپ کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ حالے کو شدید بوریت ہو رہی تھی۔ وہ فجر کے وقت سے اٹھی تھی۔ نماز اور قرآن پڑھ کے اس نے کمرے کی تھوڑی بہت بکھری چیزیں سمیٹ کر صفائی کر دی تھی۔ خود بھی ہلکا سا تیار ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ شادی کی پہلی صبح تھوڑا شوخ رنگ پہن کے تیار ہو تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہو، لیکن حالے کا دل نہیں تھا۔ اس نے کریم رنگ کا چکن کاری کا سوٹ زپ تن کیا تھا اور شانوں پہ لیوینڈر کلر کا فلورل پرنٹڈ آرگینزا کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ لمبے بال مسی جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ چند بے پرواہ سی لٹیں اس کے چہرے اور گردن پہ جھول رہی تھیں۔ میک اپ اس نے بالکل نہیں کیا تھا۔ جیولری کے نام پر کانوں میں بس چھوٹے اسٹڈس پہنے تھے۔ صبیہ بیگم نے کہا تھا کہ پہلی صبح شوہر کے ساتھ کمرے سے نکلے، لیکن اس کے شوہر کو تو نیند سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی، تو وہ کمرے میں اتنی دیر بند رہ کے کیا کرے؟ اب تو ناشتے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ حالے کو سمجھ نہ آئی کہ تراب کو اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ وہ کنفیوز انداز میں یہاں وہاں چکر لگاتے اسے دیکھ رہی تھی، جو ساری رات اپنی جگہ پہ اوندھے منہ سویا رہا تھا۔ بلاخر وہ ہمت کر کے آگے بڑھ گئی۔ خود پہ دوپٹہ درست کر کے وہ ہاتھ سے تراب کا بازو نرمی سے ہلانے لگی۔ تراب اٹھ جا، وہ شگفتہ لہجے میں اسے جگا رہی تھی۔ تراب 10 بج گئے ہیں۔ اس کے وجود میں بالکل بھی جنبش نہ ہوتے دیکھ کر حالے روحان سی آواز میں بولی، تو میں کیا کروں؟ تراب نے بیزاری سی تکیے سے چہرہ نکال کر اپنی نیند سے سرخ آنکھیں کھولی اور حالے کو گھوری سے نوازا جس نے صبح صبح اس کی نیند برباد کر دی تھی۔ نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، ناشتے کا وقت ہو گیا۔ حالے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا کر انگلیاں موڑتے ہوئے بولی، سب جانتے ہیں اور آج تم بھی جان لو کہ میں اتنی صبح ناشتہ نہیں کرتا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ اکھڑے لہجے میں جواب دیتا خود پہ چادر لینے لگا، لیکن میرے امی پاپا آنے والے ہوں گے، ابھی اٹھ جائیں تو باہر میں سو جائیے گا۔ حالے کا لہجہ التجایا اور شاید خفا بھی ہوا تھا۔ وہ کب سے اس منسٹر کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھا کہ منہ بھی سیدھا نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ کس خوشی میں ابھی اٹھ کے بیٹھ جاؤ؟ تم سے مشورہ مانگا ہے میں نے، زیادہ بیوی نہ بنو۔ تو رات کا موڈ خراب ہوا۔ اس نے آنکھیں دوبارہ کھول کر برہمی سے حالے کو جواب دیا، اٹھے فوراً، جلدی اٹھ کے بیٹھے۔ حالے جو رات خود سے اپنا غصہ اور تکلیف دبا رہی تھی، ایک دم سے آپے سے باہر ہو کر اس نے تراب کی چادر اتار کے زمین پہ پھینکی اور اسے آنکھیں دکھا کے انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے تراب جیسے سخت اور روبدار لہجے میں بولی، وہ الگ بات تھی کہ اس معصوم کو لہجہ بھی ٹھیک سے سخت نہیں کرنا آ رہا تھا۔
तुराब हक्का बक्का होता आंखें फैला के उसका ये अंदाज देखने लगा। सारी नींद पल में गायब हुई। मैंने कहा 2 मिनट से पहले उठकर बैठे। उसे कोई रिस्पॉन्स ना देते देखकर हाले मजबूत लहजे में कलस कर अपना हुक्म दोहराने लगे। वो अपने सुकड़ते दिल को मजबूत बनाती लहजे को लड़खड़ाने से रोक रही थी। तुराब किसी ट्रांस सी कैफियत में वाकई उठकर बैठ गया। ये क्या बदतमीज तरीका है? तुराब शाह ने स्पॉट लहजे में इस्तहसार किया। ये लड़की उसकी समझ से बाहर थी। उसकी आंखों में उभरी सुर्खी हाले व हौसले को आजमाने के लिए काफ़ी थी। आप बहुत तो बोल रहे थे कि मैं ज़्यादा बीवी ना बनूं, तो मैंने सोचा कि अपने शोहर वाला रूप धार लेती हूँ। हो सकता है कि आपको अपने जैसा बॉसी लहजा और अंदाज समझ में आता हो, और मेरा अंदाज़ा शायद ठीक ही था। हाली ने एक कदम पीछे लेकर सूजी हुई आंखें मटकाते हुए साफ गोई से जवाब दिया। लहजा बेहद मासूम था। उसके इतने डायरेक्ट जवाब पर तुराब का मीटर आउट हुआ। मुझे लगता है कि तुम वलीमे का इवेंट अटेंड करने से पहले मेरे हाथों से मरना चाहते हो, राइट? तुराब गुस्से से दांत खचखचा कर बोला और हाथ एकदम बढ़ा के हाली का बाजू जकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। हाली की सारी हिम्मत दूर जा सोई। उसने हलक तर करते बेख्तियार उसके शाने पर हाथ रखा, क्योंकि नज़दीकी बायस तुराब की गर्म सांसें उसके पहलू पे बिखर रही थी। नहीं नहीं, मैं तो बस चखा रही थी, हाली नसें झुका कर मुनमुनाई। दिल में वो अपने गुस्से को डिपिट रही थी, जो कभी कभार ही आता था लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड। चादर उठाओ नीचे से। उसे भीगी बिल्ली के रूप में वापस आते देख कर तुराब ने दबंग लहजे में बोलते हुए अपने दांत उसके पेट पे आहिस्ते से गाड़ दिए। हाले उसकी अचानक जिसारत पे हैरत से हल्का सा सिसकी, कलेजा मुंह को आया। वो खड़ी थी इसलिए उसका पेट बेड पे बैठे तुराब के चेहरे के करीब था। हाथ से चुटकी वो बिल्कुल वैसे बजा रहा था जैसे हाले उसे जगाने के लिए बजा रही थी। कौन सी चादर? उसने सटपटा के नज़रें उठा के सवाल किया। वही जो झांसी की रानी बन के नीचे फेंकी थी, जल्दी उठाओ। तुराब शाह का अंदाज और भी हाकमाना और तंजिया हुआ। आप शावली ने जाए, मैं सब समेट देती हूँ। हाले अपने गाल पे झूलती लट कान के पीछे करती आहिस्तगी से बोली, और कैंसा का दुपट्टा उसके सर पे खड़ा नहीं हो रहा था, वो दूध से भी फिसल फिसल जा रहा था। जो बोला है वो करो, चादर उठा के वापस मेरे ऊपर डालो, जैसे खींच के नीचे फेंकी थी। तुराब शाह हर लफ्ज़ चुबा चुबा कर कड़क दवार आवाज़ में बोला, तो हाले अब की दफ़ा सेकंड भी ज़ाया किए बगैर अपना बाजू छुड़वा के नीचे झुकी। दुपट्टा उसके बदन से सरक के
زمین پہ گر گیا، لیکن حالیہ کا فوکس فی الحال تراب کی چادر کی طرف تھا، جسے اٹھا کر اس نے پوری قوت سے تراب کے اوپر ڈال دیا تھا، اس پہ چادر دیتے ہوئے جان بوجھ کر فورس اتنی لگائی کہ اتنی کھینچتے ہوئے لگائی تھی۔ چادر دے رہی ہو یا پھر میں میری قبر کھودنے کی تیاری کر رہی ہو؟ تراب نے چادر میں الجھ کر اسے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کاٹ کھانے والے انداز میں حالے کو ڈھونڈا، جو پتہ نہیں کون سے بدلے لے رہے تھے۔ خود تو کہا تھا کہ جیسے اتاری ہے ویسے ڈالو۔ حالے منہ پھلا کر تابیداری سے بولتے تو آپ کو بہت زہر لگی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھ سے بدتمیزی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کیا تم ان کانسیکوینسز کو بھگتنے کی حالت میں ہو۔ تو آپ ایک گہری نگاہ اس کے دوپٹے سے ندارت وجود پر ڈال کر سنجیدگی اور درشتی سے کھویا ہوا، اس کی نظروں کا مرکز دیکھ کے حالے فوراً ہوش میں آئی اور چھپ کے دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود پہ لینے لگی۔ آگ لگاؤ اس دوپٹے کو، جیسے تمہارے وجود کو ڈھکنا نہیں آ رہا۔ دوسرا دوپٹہ لے کر باہر نکلنا۔ تراب شاہ نے بستر پہ واپس لیٹتے ہوئے ناگواری سے اس کے اکڑے اور پھسلتے ہوئے دوپٹے پہ تبصرہ کیا۔ اوکے، آپ کے کون سے کپڑے نکالوں؟ حالے کو خود بھی اس عجیب سے دوپٹے سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے برا منائے بغیر اس بات میں سر ہلاتی گویا ہوئی۔ کیوں؟ تم میرے کپڑے کیوں نکالو گی؟ نوکر ہو میری یا میں ہاتھوں پیروں سے معذور نظر آ رہا ہوں؟ تراب نے ماتھے پہ بل ڈال کر عجیب انداز میں سوال در سوال کیے تو حالے کا جی چاہا کہ اپنا یا پھر اس پاگل کا ماتھا پیٹ لے جو کسی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ سو جائیں۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کی نیند ڈسٹرب کی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے سادگی سے بولتی الماری کی جانب پلٹ گئی۔ آج تو معاف کرنا، اگلی دفعہ تو پنکھے سے لٹکاؤں گا۔ وہ آنکھیں گھما کر احسان جتانے والے انداز میں رعایت دیتا سر تک چادر اوڑھ کے واپس تکیے میں چہرہ چھپا کر سونے لگا۔ حالے کا دل دہلا تھا اس کی دھمکی پر۔ ایک پل کے لیے قدم روک کر اس نے واپس تراب کو دیکھا، لیکن پھر اسے تکیے میں چہرہ گھساتا دیکھ کر وہ افسوس سے سر جھٹکتی الماری سے دوسرا دوپٹہ نکالنے لگی۔ وہ تراب کے خانے سے اس کی سیج ہوئی شلوار قمیض نکال کر باہر ٹانگ دی۔ اس نے شور کیے بغیر تراب کا جوتا بھی نکال کے رکھ دیا تھا۔ یہ عادت اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھی، جیسے وہ اس کے ابو کے لیے کرتی تھی۔ جب وہ دوپٹہ اپنے سر اور وجود پہ ٹھیک سے اوڑھ کے کمرے سے نکل گئی تو تراب نے جھنجھلا کر چہرے سے چادر اتار کے زمین پہ پھینک دی، کیونکہ اس کی نیند کی ایسی کی تیسی ہو چکی تھی۔ اب وہ جاگ کے بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ چند منٹ موبائل استعمال کر کے وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ شاور لے سکے۔ الماری سے کپڑے نکالنے ہی والا تھا کہ پہلے سے سامنے اپنے کپڑے اور جوتے ریڈی دیکھ کر اسے ناک پھونچ چڑھایا، لیکن پھر کچھ نیا نکالنے کی زحمت کرنے کے بجائے حالے کا نکالا ہوا لباس ہی پکڑ کے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ آج صبح صبیحہ بیگم اور ظہیر خان ناشتہ لے کر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر حالے کا چہرہ کچھ دیر کے لیے کھل اٹھا۔
تو رات بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آیا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے واپس چلے گئے تھے کیونکہ ان کے گھر میں کچھ مہمان جمع تھے۔ اب شام کے 6 بج رہے تھے۔ ولیمے کے ایونٹ کا انتظام مینشن کے وسیع لان میں کیا گیا تھا۔ پورا مینشن سجا ہوا تھا۔ جشن ابھی تک نہیں رک رہا تھا۔ تقریب 7 بجے شروع ہونی تھی، لیکن بہت سے مہمان پہلے ہی آ چکے تھے۔ حالی کے ماں باپ بھی بس آنے والے تھے۔ اذان نے جب ویلے گھومتے تراب کو جھاڑ پلائی تو وہ منہ کے زاویے پہ کاٹتا ہوا فائنلی تیار ہونے چلے آیا۔ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا تو اس کا دل سرغام کے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کو مچلا جس کو اس نے صبح سے وقت نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں نیچے سے اوپر آیا تھا۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ سرغام نیچے اپنی دادوں کے پاس ہے یا اوپر اپنی مما کے پاس۔ بہرحال وہ اذان شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بالکل تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر جھانکے بغیر دستک دینے والا تھا کہ اس کے کانوں سے ٹکراتے الفاظ نے اسے روک دیا۔ آن اے سیریس نوٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے ویڈنگ نائٹ حالے کی نہیں بلکہ فرح بھابھی کی تھی۔ انوشی کی ایک کزن چھیڑنے والے انداز میں فرح شاہ کی گردن پہ چمکتے کچھ سرخ نشانات دیکھ کر آنکھ دبا کے بولی، جس پہ سب ہی ہنس دیا۔ فرح نے فوراً سٹپٹا کے دوپٹہ درست کیا۔ جبکہ حالے کسی پیٹیشن تیار کرنے کے لیے چیئر پہ بٹھا رہی تھی، اس کے دل میں کسک سی اٹھی۔ حالے تم بھی تھوڑے نظارے کرواؤ نا، ویسے جتنا تم شرماتی ہو نا، مجھے لگتا ہے کہ بیچارے تراب لالا کچھ کیے بغیر ہی سو گئے ہوں گے۔ وہ ساری کزنس فرح کے روم میں تیار ہو رہی تھیں، اس لیے اب ایک نے لگے ہاتھ حالے کو بھی مانی خیزی سے چھیڑا تھا۔ کچھ شرم کرو۔ سب کو شرارت سے مشترکہ ہنستے دیکھ کے حالے روحانسی ہو رہی تھی۔ اس کے تاثرات نوٹ کر کے انوشا نے اپنی کزنس کو شرم دلائی، جبکہ باہر کھڑے ہو کر اس گفتگو کو سنتے تراب نے چپے بھیجے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن اندر تھی اور یہ سب لڑکیاں کیسی معنی خیز گفتگو کر رہی تھیں۔ انوشا چاہے 18+ ہو گئی تھی، لیکن تراب کے لیے وہ بچی ہی تھی۔ نہیں بھائی، شرما شرما کے ہمیں حالی جیسی خاموش اور بورنگ زندگی نہیں گزارنی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جو لڑکے شرماتے ہیں تو شور کے جاگے ہوئے جذبات بھی سو جاتے ہیں۔ ایک نخریلی سی کزن نے بال فلپ کرتے ہوئے بیزاری سے اپنا ہی کوئی عجیب و غریب سا اوپینین پیش کیا۔ تراب لالا کا رومانس بھی حالے کو شرماتے دیکھ کر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہو، اسی لیے تو پیٹیشن کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ انوشے کی بغل میں بیٹھی ایک کزن نے شرارت سے لقمہ دیا۔ حالے کا دل بہت دکھ رہا تھا۔ اسے آکورڈ فیل ہونے لگا، اپنا آپ کمتر محسوس ہوا۔ ریئل فرح بھابھی کا ٹائم یاد نہیں ہے؟ بیچاری پیٹیشن شرم سے لال ہو گئی تھی، لالا کی سفارتوں کے نشان چھپاتے چھپاتے۔ اور آج بھی ویسے ہی محنت ہوتی نظر آ رہی ہے آئی تھنک۔ جس کزن نے یہ ساری بے باک باتیں شروع کی تھیں وہ پھر سے فرح کو دیکھ کے آنکھ دباتی کہکا لگا کے بولی۔ انوشا اور فرح کو حالے کی معصوم روحانسی صورت پہ
ترس آ رہا تھا، جبکہ ان سب بے باک لڑکیوں کی گفتگو پہ غصہ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تراب لالا بالکل رومانٹک نہیں ہے، اسی لیے بیچاری حالے نہ کچھ بول رہی ہے اور نہ کل رات اچھی گزرنے کا کوئی ثبوت دکھا رہی ہے۔ ایک اور کزن نے بے شرمی سے ہنس کے اندازہ لگایا، جو اپنی پنڈلی کے بالوں سے ویکس کر رہی تھی۔ ہاں، جتنے وہ غصے والے نظر آتے ہیں، رومانس کرتے ہوئے بھی اس بیچاری کو ڈانٹ رہے ہوں گے۔ ایک اور نے لقمہ دیا، جس پہ ساری پھر زور سے ہنس دیں۔ باہر کھڑے تراب کا خون کھولنے لگا۔ وہ یہ باتیں سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن کانوں کو بند بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیٹیشن ان سب کی باتوں سے محظوظ ہوتی نرمی سے مسکراتی ہوئی حالی کے سفید ملائم چہرے پہ فاؤنڈیشن لگا رہی تھی، جس کی ضرورت اسے نہیں تھی، لیکن تقریب کے لیے میک اپ ضروری تھا۔ حالے خاموشی سے نظریں جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ بس کرو، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ حالے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی۔ فرح نے بڑے ہونے کے ناطے ان سب کو ذرا سختی سے ڈپٹا۔ ان کزنس کی آپس میں چھیڑ چھاڑ تو اکثر ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ ایک کا ریکارڈ لگاتے ہوئے دوسرے کو انسلٹ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، جیسے حالے کو نا محسوس انداز میں برا فیل کروا رہی تھی۔ یس، چینج دا ٹاپک۔ اپنے بالوں کو کرل ڈالتی انوشا نے سنجیدگی سے تائید کی۔ اچھا بھائی، ہم نے ایسا کیا بول دیا ہے؟ کزنس برا منانے لگے۔ بھابھی، آپ ان سب کو چھوڑیں اور مجھے بتائیں کہ لالا نے آپ کو منہ دکھائی میں کیا دیا تھا؟ انوشا کی ہم عمر دوست نے اپنائیت سے ایکسائٹیڈ انداز میں حالے سے پوچھا، تاکہ ٹاپک بدلا جا سکے۔ باقی سب کی بھی نظروں میں تجسس آ گیا، جبکہ حالے کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اوہ شٹ! تراب شاہ نے دل میں خود کو کوستے ہوئے اپنی پیشانی کو ہتھیلی سے چھوا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ شادی کی اگلی صبح دلہن سے ہر کوئی منہ دکھائی کا سوال لاتعداد دفعہ کرتا ہے۔ اس نے اس کی منہ دکھائی رکھی ہوئی تھی، لیکن اسے دینا بھول گیا تھا۔ کنگن دیے تھے، روم میں پڑے ہیں۔ حالے نے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے نظریں چرا کر کمزور لہجے میں جھوٹ بولا، جو وہ صبح سے لے کر اب تک کئی دفعہ بول چکی تھی۔ ہر کوئی اس سے منہ دکھائی کے متعلق چھیڑنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا، اور وہ اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بولتی رہی تھی۔ حالے کا جواب سن کر تراب تعجب زدہ ہوا۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی بات کور کر لے گی۔ واہ بھائی! اور انہوں نے مہندی میں اپنا نام کتنی دیر میں ڈھونڈا تھا؟ ریممبر میں نے کتنا چھپا کے لگوایا تھا لالا کا نام؟ یہ سادہ سا سوال پرجوش انداز میں انوشا نے کیا تھا۔ اگر انوشا کو معلوم ہوتا کہ اس سوال سے حالے کا دل تکلیف سے دوچار ہوا ہے تو وہ کبھی نہ پوچھتی۔ حالے کیا بتاتی کہ تراب نے اس کی مہندی کا نوٹس لینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تراب کو اب تھوڑا سا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کل رات بغیر کوئی گفتگو کیے سونے کو ترجیح دے کر حالے کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ 2 منٹوں میں ڈھونڈ لیا تھا انہوں نے۔ حالے نے نہ جانے کس سبب سے اپنے آنسو روک کے انوشا کے سوال کے جواب میں ایک اور جھوٹ بولا،
جسے سن کر تراب نے نچلا ہونٹ زور سے دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کے چہرے کے معصوم تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، لیکن دروازہ زیادہ کھلا نہیں تھا اور وہ خود بھی اندر نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ لڑکیاں نہ جانے دوپٹہ اتار کر کس پوزیشن میں بیٹھی ہوں گی۔ میں نے بولا تھا نا کہ میرا دیور بہت جینیس ہے، جتنا مرضی نام چھپا وہ ڈھونڈ لے گا۔ فرح نے کھلکھلا کر تراب کی سائڈ لیتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ میرا تیار ہونے کا دل نہیں کر رہا، مجھے میک اپ اچھا نہیں لگ رہا۔ حال میں یہاں مزید بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ پیوٹیشن کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کر کے فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن کیوں؟ سب نے حیرت سے مشترکہ سوال کیا۔ بیوٹیشن خود تعجب زدہ ہوئی۔ اس نے ابھی بس حالے کو فاؤنڈیشن ہی لگائی تھی۔ اگر آپ کو اپنی بھیس اچھی نہیں لگ رہی تو مجھے بتائیں میم، میں چینج کر دیتی ہوں۔ بیوٹیشن نے نرمی سے سوال کیا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی ابھی میرا دل نہیں کر رہا، مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، کچھ دیر بعد تیار ہو جاؤں گی۔ حالے نے خود کو سنبھال کر نرمی سے اس بیوٹیشن کا ہاتھ سہلا کر چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے باقی سب کو بھی شانت کرنے کی صحیح کی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر بہت سارا رونا چاہتی تھی۔ اوکے بھابھی، آپ ریلیکس ہو کے نماز پڑھ لیں، ایونٹ سٹارٹ ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، نماز سے فری ہو کر فوراً ہمیں انفارم کر دیجیے گا۔ انوشا نے سر اس بات میں ہلا کے دھیمے لہجے میں حالے سے کہا، تو وہ گردن کو خم دیکھ کر سب کی طرف ایک سادہ سی مسکراہٹ اچھالتے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ تذبذب کا شکار تراب اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی دروازے سے ہٹ کر پلر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ سب جانتا تھا کہ حالے کیوں یہاں سے رفو چکر ہوئی ہے۔ حالے تیز قدموں سے اپنے اور تراب کے مشترکہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے پھسل کر آرزوں پہ بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں سے روتی بیڈ تک گئی اور اپنے پیٹ کے زخم کی پرواہ کیے بغیر اوندھے منہ بستر پہ گر کے رونے لگی۔ اسے دروازہ بند کرنے کی بھی ہوش نہیں رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تراب نے اضطرابی کیفیت میں اپنی بیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور پلر کی اونٹ سے نکل کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ حالے نے اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا تھا کیونکہ وہ رونے میں مصروف تھی۔ اس کی نازک پشت کو اپنی نگاہوں کے اثار میں لیے تراب نے اپنی قمیض کے سلیوز کہنیوں تک فولڈ کیا، اوپری دو بٹن کھولے اور بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا دبے پاؤں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی تراب بیڈ تک آیا، اس نے حالے کا دوپٹہ اور بال پچھلی گردن سے سرکائے اور ایک گھٹنا فولڈ کر کے بستر پہ جما کے خود حالے پہ جھکاتے ہوئے اتنی شدت سے دھکارے کہ وہ رونا بھول کر بے اختیار ہلکا سا سسکتی ہوئی بیڈ شیٹ زور سے مٹھیوں میں بھیج گئی۔ تمہیں رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ بے باکی سے اپنے ہونٹوں کو اسی گردن سے جا بجا ٹریس کر کے کانوں کی لوؤں تک لاتے ہوئے وہ بوجھل لہجے میں یوں انجان بن کر بولا،
جیسے بالکل علم نہ ہو کہ وہ کیوں رو رہی ہے. حالے کی سانس حلق میں اٹکے. یہاں تو بندہ سکون سے رو بھی نہیں سکتا. یہ سوچ کے اسے اور بھی رونا آنے لگا. ہاں نہیں ہے، جیسے آپ کو ہر وقت فلم خان بننے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. مجھے بھی نہیں ہے، رونے کے علاوہ کوئی اور کام. وہ روتے ہوئے دو بدو بہت غصے اور ناراضگی سے بولتی اپنی بھڑاس نکالنے لگی. تراب کو اس کا غسیلا لہجہ بھی بہت معصوم لگا تھا. ہر بات میں میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی بیماری کیوں ہے تمہیں؟ وہ بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں کے کناروں میں چھپا کر گمبھیر سرگوشی میں سوال کیا. اس کے جبڑے پہ اپنی زبان کے ساتھ بے باک جسارتیں کرتا حالے کے پورے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑا گیا تھا. حالے نے تھوک نکلا. اسے اس کے بے وقت جسارتوں کی سمجھ نہ آئی. کل تو سایات اس کے ہونٹوں نے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی تھی، تو اب اچانک کیوں؟ سین ٹو بی کنٹینیوڈ. قسط پہ سب نے رسپانس دینا ہے. لائک کمنٹ شیئر سب کریے گا. بہت لمبی لکھی ہے اور ڈیمانڈ پہ لکھی ہے، لیکن لائک کمنٹ کرتے ہوئے ہاتھ دکھتے ہیں ریڈرز کے. مان بھی جاؤ کہ قسط دوں تو وہاں اسیر محرم کے لیے شور مچاتے رہتے، اور اگر اس کی دے دوں تو مان بھی جاؤ کے لیے